بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ابنايا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں بزرگوں، بہت عظمت والا مہینہ محرم الحرام چل رہا ہے. آج اس کی 5 تاریخ ہے اور 1446 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. سال تو بدلتے رہتے ہیں، ہم لوگ بدل جائیں تو بڑی بات ہے. سال اور دن اور مہینے، دن اور رات یہ تو بدلتے ہی رہتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں ابنائے دنیا نہیں بننا چاہیے، ابنائے آخرت بننا چاہیے. مطلب یہ کہ ہمیں آخرت کی کوشش، آخرت کی تیاری میں ہر وقت لگے رہنا چاہیے، اور دنیا کی کوشش اور دنیا کے ساز و سامان، عیش و عشرت میں ہمہ وقت پڑے رہنا یہ نادانی ہے. کیونکہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے. ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جہاں موت کا کوئی سوال نہیں. موت کو بھی موت آ جائے گی. اور یہ جو زندگی ہے یہ چند روزہ ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. چند روزہ زندگی کے کیا عیش و غم، ارے مسافر رہے جیسے تیسے رہے. ہم مسافر کو دیکھتے ہیں کہ کبھی ٹکٹ نہیں ملتا تو چالو میں بھی نہیں ملا تو کھڑے کھڑے، جیسے بھی تیسے بھی. ٹرین سے نہیں ٹکٹ مل رہا ہے تو بس سے نہیں ٹکٹ مل پا رہا ہے تو پرائیویٹ گاڑی کر لے رہے ہیں. لیکن جو سفر کرنا ہوتا ہے وہ طے کر لیتے ہیں. زندگی بھی ایک سفر ہے. اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور ہم سے پہلے بہت سارے لوگ آئے اس جہان میں اور وہ چلے گئے. کچھ ایسے ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے ہیں جن کے نام آج زندہ ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے کہ ہم انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام پہلے آدمی، پہلے منش، ان کا ذکر جاری ہے اور قرآن پاک میں قیامت تک چلتا رہے گا. ہمیشہ ابد الآباد تک ان کا ذکر ہوگا. انبیاء کرام کا تذکرہ، صحابہ کرام کا تذکرہ، اولیاء کرام کا تذکرہ، جبکہ کتنے پرانے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی محرم کو دفنایا گیا، ان کا تذکرہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10ویں محرم کو شہادت ہوئی، ان کا تذکرہ. تو بہت سارے ایسے ہیں جن کا ذکر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے، مکی ہو گئے بے مکاں کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون. کہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے. کاش لوگ سمجھیں. اے شمع تیری عمر طبی ہے ایک رات، تو ہنس کر گزار دے یا رو کر گزار دے. زندگی جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے، جتنے سال اللہ خیر و عافیت سے رکھے ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو، جب تک زندگی ہے خیر و عافیت سے اللہ پاک رکھے، چھوٹی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے. لیکن جو مقدر اللہ نے کر دیا ہے، جتنی زندگی، ایک لمحہ اس سے آگے نہیں جی سکتے. اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. لائی حیات آئی قضا لے چلے. لائی حیات، زندگی آئی، زندگی ملی. لائی حیات آئی قضا، موت آ گئی. لے چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، ایام بدلتے رہتے ہیں اور اللہ ایام کو بدلتا بھی ہے، حالات کو، دن کو، رات کو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. چاہے وہ میدان کارزار کے حالات ہوں، زمانے کے حالات ہوں، سمجھ میں آئی بات، سردی گرمی بارش کے حالات اور موسم ہوں، انسانی زندگی کے مختلف ادوار ہوں، بچپنا ہے، نوجوانی ہے، جوانی ہے، ادھیڑ پن ہے، بڑھاپا ہے، قبرستان ہے، یہ سب اللہ پاک بدلتے رہتے ہیں. لیکن اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، اور جو نصیحت حاصل کرنا نہ چاہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کالا اچھر کس کے برابر؟ بھینس برابر. کالا اچھر
भैंस बराबर। जिसको नहीं पढ़ना है वो कहता है ये सब क्या है, ये तो जानवर नजर आ रहे हैं, कीड़े मकोड़े नजर आ रहे हैं, ये तो भैंस नजर आ रही है। और जिसको पढ़ना है और जिसको बढ़ना है वो हर कोशिश करता है। समझ में आई बात? तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने हमें बहुत शानदार जिंदगी अता फरमाई है, बेहतरीन आफियत वाली जिंदगी। रही बात यह कि थोड़ी बहुत आजमाइश, हालात, तो जिंदों पर तो हालात आते हैं, मरहूम पर थोड़ी हालात आते हैं। कब्रिस्तान में क्या हालात आ रहे हैं वो तो वो जाने, लेकिन जो जिंदा है उनको झिंझोड़ा जाता है, उन पर हालात आते हैं। समझ में आई बात? कभी शुक्र कभी सब्र है, इसी तरह से मुमकिन तेरी राह से गुजरना, कभी दिल से शुक्र करना, कभी दिल पे सब्र करना। कुरान कह रहा है अहले ईमान को, ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू, अल्लाह की मदद हासिल करो। किससे? बिस्सब्र, सब्र के जरिए से, वस्सलाह, नमाज पढ़ के। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये मुहर्रमुल हराम का महीना अजमत वाला महीना है, इबादत का महीना है। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अफजलुस सियाम बाद रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, रमजान मुबारक के बाद अफजल रोजे अगर किसी महीने के हैं तो अल्लाह के महीने मुहर्रम के महीने के। अल्लाह का महीना मुहर्रम, भाई सारे दिन अल्लाह के हैं। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह की बादशाहत है, अल्लाह की मिल्कियत है, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है। उसमें मुहर्रम, उसमें सफर, उसमें 12 महीने, उसमें जो है तमाम अवकाश सुबह से लेकर शाम तक, ये सब अल्लाह के हैं। लेकिन किसी चीज की निस्बत कर देना उस चीज की अहमियत को बढ़ा देता है। समझ में आई बात? कुर्सियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी, उसकी एक वैल्यू है। घर में बिस्तर तो बहुत सारे हैं, पलंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब्बा का बिस्तर, वालिदा मोहतरमा का बिस्तर, उसकी अजमत अलग है। बात समझ रहे हैं? तो महीने, दिन, हर चीज, हर लम्हा अल्लाह का है। लेकिन शहरुल्लाहिल मुहर्रम, मुहर्रम अल्लाह का महीना, मस्जिदें सब अल्लाह की, वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें खुदा की हैं, किसी कमेटी, किसी तंजीम, किसी जमात की नहीं है। आज इस उम्मत में एक फितना और भी जन्म ले रहा है, बल्कि जन्म ले चुका है कि लोग मस्जिदों पर कब्जा कर रहे हैं कि हम तुमको नहीं आने देंगे, वो कहते हैं हम तुमको नहीं आने देंगे। बोर्ड लगा देते हैं कि इसमें फला नहीं आ सकता। भाई मस्जिद किसकी है? मस्जिद किसकी है? अगर आपके पास चंदा लेने के लिए आए तो आप पूछिए मस्जिद आपकी है या अल्लाह की है? क्योंकि कुरान तो हमें ये तालीम देता है, वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें खुदा की हैं, अल्लाह की हैं। तो आप पूछिए मस्जिद किसकी है? वो कहेंगे कि अल्लाह की है। तो सबको आने दोगे? हाँ आने देंगे। तो ठीक है, क्योंकि खुदा का घर है और अल्लाह के बंदे सारे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। ये तो अफसोस का मकाम है कि हम लोगों के एक काम ये भी करना चाहिए कि अपने बिरादरान वतन को मस्जिद में लाना चाहिए और दिखाना चाहिए, जिसे मस्जिद परिचय कहा जाता है। बहुत सारे इलाकों में ये अमल हुआ भी, नागपुर वगैरह में भी हुआ, अपने यहाँ पर भी करना चाहिए। मस्जिद की कमेटियों को चाहिए कि वो बुलाएं अपने मोहल्ले के नॉन मुस्लिम हजरात को कि आइए जरा विजिट करते हैं मस्जिद की, आप हमारा जो है ये मिंबर है और ये मिहराब है और ये मुसल्ला है, ये सफे हैं और ये वुजू खाना है और ये तहारत खाना है, ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, उनको दिखाओ। हो सकता है आपके इस अमल से अल्लाह उनको हिदायत दे दे कि यहाँ तो कोई तस्वीर ही नहीं है, यानी मुसलमान सच्चा पक्का मुसलमान है, मुसल्लम ईमान वाला आदमी है। मुर्गे मुसल्लम वाला ही सिर्फ नहीं है, ये मुसल्लम ईमान वाला है। वरना हमारी पहचान तो क्या है वो हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से। हमने अपनी जो पहचान बना रखी है कुछ सालों से कि बस खाओ पियो मस्त रहो, खाओ पियो मस्त रहो, ये तो क्या है? मैंने कहा शुरू में, कुरान की आयत पढ़ी, वमा हादिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइब, कि दुनियावी जिंदगी क्या खेल तमाशा, हमने खेल तमाशा बना रखा है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, मस्जिद किसकी है? मस्जिद खुदा का घर है। एक जगह हमें बुलाया गया, मस्जिद का इफ्तिताह था, संगे बुनियाद, यानी नए अंदाज में मस्जिद बन रही थी, 20 साल पुरानी मस्जिद। मैंने कहा अगर ये मस्जिद खुदा की है तो बयान होगा, और अगर मस्जिद किसी तंजीम की है, किसी जमात की है, किसी कमेटी की है और वो अपना इख्तियारात इस मस्जिद में चलाएंगे तो बयान नहीं होगा। अभी हम जाने के लिए तैयार हैं। कोई जवाब किसी ने नहीं दिया, खामोशी भी जवाब है। मतलब ये है कि मस्जिद किसकी है? खुदा की है, अल्लाह का घर है। ये अपनी प्रॉपर्टी मत समझो, क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को? कुरान कहता है वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो लोगों को मस्जिद से रोके। आप कौन होते हैं? आप अपने घर में रोक सकते हैं जिसको रोकना है, वो आपका घर है, आपकी प्रॉपर्टी, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है।
اللہ کے بندوں کو روکتے ہو, شرم نہیں آتی تم کو؟ شرم نہیں آتی؟ اپنے پاور کا غلط استعمال کر رہے ہو, یہ غلط ہے. تو مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. تو ساری مسجدیں دنیا کی کس کی ہیں؟ اللہ کی. لیکن بیت اللہ, حرم شریف, کعبہ شریف, اس کی عظمت کچھ اور ہے. تو مہینے سارے اللہ کے ہیں, لیکن محرم کی عظمت کا معاملہ کچھ اور ہے. اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی چیز کہ ان کی تدفین پہلی محرم کو ہو رہی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی چیز کہ ان کی شہادت یوم عاشورہ کے دن ہو رہی, 10ویں محرم کی ہو رہی ہے. محرم پہلے سے محرم ہے, جس دن سے آسمان اور زمین کو بنایا گیا. قرآن میں ہم نے پچھلے ہفتے پڑھے تھے آیتیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے محرم نہیں ہوا ہے. یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کچھ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں, وہ غلط ہے. بھائی کوئی دن منحوس نہیں ہے, آپ منحوس ہیں, آپ کے چہرے پر منحوسیت ہے. محرم یا کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے. کہتے ہیں اس میں شادی مت کرو, اس میں کاروبار مت کرو, اس میں بیوی کے قریب مت جاؤ. یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے. ایک روایت کے اعتبار سے حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اس مہینے میں ہوا. کس میں؟ محرم میں. یہ مہینہ ایسا ہے ہی نہیں. یہ تو ہم نے یا کچھ لوگوں نے من گھڑت بنا لیا, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تحقیقی بات وہ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جس سے حق, میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. اس لیے کان کھول کر اچھی طریقے سے باتوں کو سنیے. ذرا بھی ڈاؤٹ ہو آپ کو, آپ ہم سے رابطہ کیجئے کہ بھائی آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے, یہ حکم بیان کیا, کہاں ہے؟ ہم آپ کو ریفرنس سے دکھا دیں گے. دین نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے. اللہ رسول نے جو بیان کیا ہے, علماء دین نے جو محفوظ کیا ہے, وہ سب محفوظ ہے, قیامت تک محفوظ رہے گا. وہ دین ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں, یہ محرم عظمت والا مہینہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جس کا حکم یہ کہ جتنا ہو سکے روزہ رکھو. اس میں کیا کرنا ہے؟ جتنا ہو سکے جب چاہے روزہ رکھو, پورے مہینے میں کبھی بھی روزہ رکھو, کیونکہ یہ بہت افضل مہینہ ہے روزہ رکھنے کے اعتبار سے. اور پھر یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے. 4 مہینے جو عظمت والے, اس میں سے محرم بھی ہے. اس میں عبادات کا وزن بڑھ جاتا ہے اور نیکیوں کا وبال بھی گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. تو ایک حیثیت اس کو یہ بھی حاصل ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوموا یوم عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود, عاشورہ کا دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو. عاشورہ یعنی ابھی آج 5 تاریخ ہے, 10ویں محرم جب آئے گی اس کی بات چل رہی ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں محرم کو روزہ کرو اور یہود کی مخالفت کرو, کیونکہ یہود بھی روزہ رکھتے 10ویں محرم کو, تو تم ایک دن پہلے روزہ رکھ لو, 9-10 کر لو, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10-11 کر لو, تاکہ ان کی مخالفت ہو. ہمارے نبی کی یہ چاہت پوری زندگی کہ میری امت کسی کی نقل نہ کرے کسی بھی چیز میں, میری امت اپنی ایک آئیڈینٹی کے ساتھ, اپنی ایک پہچان کے ساتھ وہ زندگی گزارے. ہر در پہ جھکے سر, یہ میری شان نہیں ہے, سامان تجارت میرا ایمان نہیں. یہ ہمارے نبی کی تعلیم. ہر در پہ مت جھکاؤ سر, جو جہاں جھکانا ہے وہیں جھکاؤ, بقیہ اپنی شان اور اپنی پہچان کے ساتھ زندگی گزارو. ہمارے نبی نے اپنی امت کو الگ کیا دیگر اقوام سے, دیگر مذاہب سے, تاکہ خلط ملط نہ ہو. آج ہماری بہت ساری سوچیں, وہ خلط ملط رہنے کی وجہ سے بہت ساری سوچیں ہماری بنی ہوئی ہے. اس میں سے ایک یہ کہ دوسری شادی کرنا مہا جرم ہے. دوسری شادی کا تذکرہ کرنا ایک پاپ ہے, کیونکہ دیگر اقوام میں دوسری شادی کا تصور جرم ہے. وہ 7 جنم کا ان کا ساتھ رہتا ہے, تو یہ کہتے ہیں ہمارا بھی 7 جنم کا ساتھ رہے گا. تو یہ خلط ملط رہنے کی وجہ سے ہلدی کی رسم ہے, بارات کی رسم ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں, برسی وغیرہ جو ہے وہ ہم نے دیگر اقوام سے لے لیا ساتھ میں رہنے کی وجہ سے. تو ہمارے نبی نے اس کو بالکل پسند نہیں فرمایا. فرمایا روزہ رکھو 9-10 یا 10-11, تاکہ یہود کی مخالفت ہو. یہود 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے, وہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی, اس کی خوشی میں انہوں نے روزہ رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موسیٰ کے ہم زیادہ حقدار ہیں, کیونکہ ہم موسیٰ ہمارے بھائی ہیں, کہ میں بھی نبی وہ بھی نبی, اور ان کی شریعت میں شرک کفر نہیں, ہماری شریعت میں بھی شرک کفر نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے فالو کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں. تو حضور نے فرمایا اپنی امت سے کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھو, اور 11 بھی رکھو یا پھر 9 رکھو, تاکہ ان کی مخالفت ہو. اب دیکھیے ذرا کہ عبادات کے سلسلے میں ہمارے نبی پسند نہیں کر رہے ہیں کہ میری امت کسی دوسری امت مشابہت میں شامل ہو جائے عبادت کے بارے میں. تو رہن سہن, پہننا
ओढ़ना। और चेहरा मोहरे के सिलसिले में हम यहूदियों और नसरानियों और काफिरों और मुश्रिकों जैसे हो जाएं, इसको हुजूर पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। तो हमारे नबी का जो रहन सहन था, हमारे नबी की जो सुन्नतें हैं, जो तरीके हैं, वो हमारे लिए जन्नत के रास्ते हैं। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। बात समझ रहे हैं? तो दीगर चीजों में भी हमें ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी गैरों का तरीका ना आने पाए, वरना हम ये देख रहे हैं कि स्कूलों में, कॉलेजों में, घरों में गैरों का तरीका, उनका सिलेबस, उनकी किताबें, उनका तर्ज जिंदगी, बर्थडे वगैरह और भी पता नहीं क्या क्या चीजें हमारे घरों में दाखिल हो चुकी है। आप जरा गौर करो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे के सिलसिले में मुखालफत का हुक्म दिया, जो कि इबादत है, और जो उनका एक निजी और उनकी लाइफ का जो स्टाइल है, वो अगर आप अपनाएंगे, इसको कब रसूलुल्लाह गवारा कर सकते हैं? दूसरी हदीस शरीफ सुनिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमामा पहनो और उसके नीचे टोपी भी पहनो, क्योंकि मुशरिकीन भी पगड़ी बांधते हैं लेकिन टोपी नहीं पहनते। राजस्थानी लोग को देख लो और भी बहुत सारी कौमों को देख लो, सरदारों को देख लो कि वो पगड़ी बांधते हैं लेकिन टोपी नहीं होती है। हमारे नबी ने फरमाया कि हम भी इमामा पहनेंगे लेकिन टोपी के ऊपर, ताकि मुखालफत हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुशरिकीन भी दाढ़ी रखते हैं, मूछ रखते हैं, लेकिन वो बिरप्पन बनते हैं। समझ में आई बात? वो बिरप्पन की मूछ मशहूर थी, इसलिए उसका नाम मैंने ले लिया। तो बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं। हमारे नबी ने फरमाया कस्सरू अशारिबकुम। और मुशरिकीन का क्या तर्ज है कि वो मूछें बड़ी रखते हैं और दाढ़ी छोटी करते हैं। हमारे नबी ने फरमाया वफ़िरुल लिहा, दाढ़ी बढ़ाओ, और कस्सरू अशारिबकुम, मूछों को तराशो, मूछों को तराशो, ताकि मजूसियों की और मुशरिकीन की मुखालफत हो। ये हमारे नबी की गैरत है, ये हमारे नबी की तालीमात है, उसे हमें भी अपनाना चाहिए। और जिंदगी के हर मरहले में बातिल का कोई भी तरीका हम ना अपनाएं। बाज लोग जो है इस महीने में काला लिबास पहनते हैं, उसको इस महीने को मनहूस समझते हैं। अरे भाई, मनहूस क्यों समझ रहे हो आप? ये अल्लाह का महीना है, अल्लाह के महीने को मनहूस समझोगे? आपको किसने इख्तियार दिया? इसी पर अगर पकड़ हो गई तो जवाब नहीं दे सकेंगे। तो हमें शरीयत ने तालीम दी कि आप काला कपड़ा मत पहनो। कोई पहन रहा है, पहनने दो, समझ में, उसको समझा दो प्यार मोहब्बत से कि भाई काला लिबास मत पहनो। इस महीने में खास तौर पर कुछ लोग पहनते हैं, तो अगर आपके पास भी लिबास हो तो मत पहनो इस महीने में। ये महीना गुजर जाए, बाकी अय्याम में काला लिबास पहनना मना नहीं है, लेकिन इस महीने में खास तौर पर वो एक ट्रेंड चलता है गम के इजहार का, जबकि गम का कोई सवाल ही नहीं है, गम का कोई सवाल ही नहीं। और अगर गम का अगर आप मामला शरीयत में देखें तो वो ये है कि अगर किसी रिश्तेदार अजीज व अकारिब का इंतकाल हो रहा है तो 3 दिन, अगर शौहर का इंतकाल हो रहा है तो बीवी 4 महीने 10 दिन शोक करेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। 4 महीने 10 दिन हो गए, अब बीवी अब भी अगर शौक कर रही है बेवा औरत, उसके लिए जायज नहीं है। रही बात यह कि यादें और बातें और गम, वो तो आखिरी सांस तक रहेगी, उसको कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप जो 4 महीने 10 दिन तक ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार नहीं की, औरत ने नहीं की, रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहने, अब 4 महीने 10 दिन हो गए, अब उसको ये सब चीजें जायज हो गई, वो सारी चीजें अपनाए। अगर वो नहीं अपनाती तो गुनहगार है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए। अब गम मनाने का क्या माना? अब गम मनाने का क्या माना? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं है जो गालों को पीटे और सीने को भी पीटे, क्योंकि आजकल सीना पीटा जाता है क्योंकि इसमें बुग़्ज़ है, तो ये सीना ऐसा है कि इसको खूब पीटा जाए, समझ में आई बात, और जोर जोर से पीटा जाए, क्योंकि इसमें हजरत अबू बकर के खिलाफ बुग़्ज़ है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बुग़्ज़ है, हजरत उस्मान के खिलाफ बुग़्ज़ है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के खिलाफ बुग़्ज़ है। तो ऐसे सीने इस काबिल है कि इनको खूब पीटा जाए। बहुत अच्छी बात, खूब पीटो। खसरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया भी गई और आखिरत भी जाएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, ये उम्मत का इजमा है कि तमाम सहाबा किराम आदिल हैं, नेक हैं, पाकबाज हैं। किसी सहाबी के बारे में अगर आप जुबान खोल रहे हो तो हुजूर का फरमान सुन लीजिए, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, हर खुतबे में पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? ताकि यादगार रहे, इत्तकुल्लाह फी असहाबी, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो मेरे सहाबा किराम के बारे में। ला तत्तखिदूहुम गररन मिन बादी, मेरे बाद किसी को निशाना मत बनाना। कुरान क्या कहता है? रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी हैं, तो आप क्यों नाराज हैं?
جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ کیا کرے گا قاضی؟ جو کرنا ہے کرتے رہو، کیونکہ یہاں میاں بیوی راضی ہیں اور 2 گواہوں کے سامنے انہیں نکاح کر لیا ہے، اب ان کا نکاح صحیح ہو گیا، قاضی کے ناراض رہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سمجھ میں آئی؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے. ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں، اس کا کوئی ہم سے لینا دینا نہیں ہے. کس کا؟ جو گالوں کو پیٹے، سینوں کو پیٹے اور گریبان کو چاک کرے اور جاہلیت کے نعرے لگائے، جاہلیت کی باتیں کرے، رسوم و رواج کو ادا کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی عالی شان کا فرمان. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کیا؟ شہادت سے پہلے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری پیاری بہن، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، تو میری شہادت کے بعد اپنے گال مت پیٹنا، اپنے کپڑے مت پھاڑنا اور نوحہ مت کرنا. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بہن کو نصیحت اور وصیت. تو شریعت کیا ہے وہ دیکھیے، اور اپنی طرف سے بنا لیے عشق کا تصور وہ دیکھیے. اپنی طرف سے کام نہیں چلے گا، وہی چلے گا، وہی سکہ چلے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی چلنے والا نہیں ہے. کوئی کتنا بھی چلائے، کوئی کتنا بھی پیٹے، وہ ان کا پیٹنا مبارک. سمجھ میں آئی بات؟ کم پڑ جائے آپ بھی پیٹ دو، سمجھ میں آئی بات؟ ان کو طاقت نہیں ہے تو آپ پیٹ دو، لیکن ایسی کچھ بھی حقیقت اسلام میں نہیں ہے. ماتم کس بات کا بھائی؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت تو مومن کی آرزو ہے، اس کی دلی تمنا ہے. وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا صرف حضرت حسین کو ہی شہادت ہوئی ہے اور دیگر لوگوں کو شہادت نہیں ہوئی ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زبان مبارک سے یہ لقب دیا ہے. کسی اور کے لیے اس لقب کا استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. سید الشہداء کون ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی شہادت کیسی ہوئی؟ ان کا جگر چبایا گیا. سمجھ میں آئی بات؟ عورت نے، ہندا نے اپنے منہ سے اس کو چبایا، ان کے جگر کو نکال کر ان کے ناک کان کو کاٹ لیا گیا. بعض روایتوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جو روئے ہیں آواز کے ساتھ، وہ ایک موقع یہ بھی ہے کہ وہ حضرت حمزہ کی شہادت کو دیکھ کر، حضرت حمزہ کی شکل و صورت کو دیکھ کر کہ آپ کی آواز نہیں رک سکی، بہت بلند آواز سے آپ رو دیے، یعنی غم برداشت نہیں ہوا. اور پھر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کر لیے، جنہوں نے نیزہ مارا تھا، ان سے حضور نے فرمایا کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو، مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے. کتنا بڑا غم، لیکن امت اس کے پیچھے نہیں پڑی رہی کہ بھائی ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، کالا کپڑا پہننا ہے، پیلا کپڑا پہننا ہے اور اپنے آپ کو پیٹنا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ وہ کام کیجئے جو انہوں نے کیا. انہوں نے فسق و فجور کو برداشت نہیں کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط آدمی سے انہوں نے بیعت نہیں کی. وہ ملنا چاہتے تھے کہ بھائی مجھے لے چلو یزید کے پاس، میں اس سے بات چیت کروں گا، لیکن ابن زیاد وغیرہ نے جانے نہیں دیا. وہ تو مصالحت کی کوشش میں تھے، لیکن وہ بیعت کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ فسق و فجور ان کا عام ہو چکا تھا یزید وغیرہ کا. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کربلا سے کے میدان سے کہ ہم غلط چیز کے سپورٹر نہ بنے، غلط تنظیموں کے سپورٹر نہ بنے، غلط پارٹیوں کے سپورٹر نہ بنے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وہ ظالم جابر لوگوں کی صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے، آنکھ کھول کر دیکھیے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرتوں کی دنیا کیسے کیا ہو جائے گی. جو بھی بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگ ہیں وہ سب سپر پاور، یعنی سپر ظالم، جو وقت کے اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں. سپر پاور اللہ ہے اور سپریم پاور اللہ ہے، بات سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے. لیکن جو لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ ہمارا پاور چل رہا ہے، ہماری حکومت چل رہی ہے، جو بھی بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگ ہیں یہ ان کی گود میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے. تو میرے بھائیوں، اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز اتباع ہے. اصل چیز ان کی زندگی کی نقل ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار دی. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزار دیں. جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو طریقہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طریقے زندگی ہمیں دیا ہے، ہمیں اس پر چلنا چاہیے.
یہ جو چیزیں آج دنیا میں نظر آ رہی ہیں اور جس کو عشق کا نام دیا جا رہا ہے، یہ سب فسق ہے. مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہے، وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر کیا وہ اسلام کے قریب ہو سکتا ہے؟ آپ سچائی اور امانت داری کے ساتھ اس کا جواب دیجیے اپنے دل میں. تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اس کو دیکھ کر اسلام قبول کریں گے. وہ کہیں گے ہمارا اچھا ہے بھائی، اس میں کاٹنا تو نہیں پڑتا اپنے آپ کو کاٹنا تو نہیں پڑتا. ہمارے جو ہے ہولی دیوالی وغیرہ، اس میں اتنا ٹینشن نہیں ہے جتنا ٹینشن اس میں ہے. تو میرے بھائیوں، دین کیا ہے؟ دین یہ ہے. اور یہ کب سے شروع ہوا اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور کیا صحابہ کرام نہیں موجود تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے وقت؟ کیا تابعین نہیں تھے؟ انہوں نے کیا یہ طریقہ اپنایا؟ ہرگز نہیں. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت سے محبت ہمیں بالکل ہمارے دل میں اور ہر مومن کے دل میں، ہر مسلمان کے دل میں اہل بیت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، آپ کی بیوی بچوں، تمام آپ کے نواسوں، آپ کی نسلوں سے بہت محبت ہونی چاہیے. اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے ہمیں محبت ہو اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے. آپ بہت راگ الاپو کہ ابا آپ سے مجھے بہت محبت ہے، اور ابا کہہ رہے یہ کام کر دو، کہہ رہے میرا پیر دکھ رہا ہے. ابا کہہ رہے یہ کام کر دو تو آپ کہتے ہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے. تو دنیا کا کوئی آدمی آپ کو فرما بردار سمجھے گا؟ دنیا کا کوئی آدمی یہ سمجھے گا کہ آپ اپنے ابا کی محبت میں سچے ہیں، دعوے میں سچے ہیں؟ سب کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم سچے محبت کرنے والے نہیں ہو. محبت کی یہ معنی ہے کہ میں نے وہی چاہا کہ جو کچھ تو نے چاہا. محبت کا یہ معنی ہوتا ہے کہ جو ہمارے محبوب کی مرضی وہ ہماری مرضی. حضرت حسین کی کیا مرضی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ گالوں کو پیٹنا اور جو ہے گریبان کو پھاڑنا، یہ سب حضور نے فرمایا ان لوگوں کا ہم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ محرم اور کھچڑا، یعنی کھچڑا نہیں کھائے اور نہیں بنائے تو محرم ہی نہیں ہوا. یہ بالکل ناجائز ہے. آج ہی میں نے مطالعہ کیا کہ خوارج کا یہ طریقہ تھا کہ انہوں نے حضرت حسین کی جب شہادت کی خبر ان کو ملی تو مارے خوشی کے انہوں نے کھچڑا بنایا. اب بتائیے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور صاحب البدایہ والنہایہ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں نے وہ واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی اس کو ڈالا ہے، آپ پڑھ لیجئے کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے تھے. حضرت علی کو جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ یہ توبہ کریں، یہ پھر سے ایمان لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے تھے. کون؟ خوارج. تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جب خبر سنی تو ان لوگوں نے کھچڑا بنایا، الگ الگ جو ہے دانے جمع کر کے، وہی اناج گلے جمع کر کے انہوں نے کھچڑا بنایا. تو ہم ذرا سوچیں، کھچڑا حرام نہیں ہے، کبھی بھی کھاؤ، لیکن اس کو محرم سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کو 9ویں 10ویں محرم سے کوئی لینا دینا نہیں. میتھی کی بھاجی اور چولائی کی بھاجی کبھی بھی کھاؤ، خوب بیچو، چلا چلا کر بیچتا ہے آدمی، سمجھ میں آئی بات؟ خوب بیچو، خوب کھاؤ، لیکن 9ویں محرم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اگر آپ بنا رہے ہیں آپ باطل کی تائید کر رہے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے جس قوم کی، جس نظریے کی تائید کی، جس کی مشابہت اختیار کی، وہ اسی میں سے ہے، چاہے جتنا بڑا لیبل لگا لے اور سینہ پھاڑ کے دکھا دے، لیکن پھر وہ اسی میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ جو غلط نظریات والے ہیں. اس لیے بچیے اور بچائیے. جو لوگ ہیں ان کو سمجھائیے پیار محبت سے، حق بات، حق نیت سے اور ہمدردی کے ساتھ. آپ جب کہیں گے سامنے والے پر اثر ہوگا. کسی کو تار و تشنیع مت کرو، کسی کو برا بھلا مت کہو. اگر آپ کو کچھ کہنا ہے، آپ کو لگتا ہے آدمی غلط کر رہا ہے، کوئی کالا کپڑا پہن کے گھوم رہا ہے، اس کو سمجھا دو کہ بھائی یہ کوئی غم کا مہینہ تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا مہینہ ہے، یہ تو عظمت والا مہینہ ہے. روزے رکھو. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے سبیلے وغیرہ لگانا، پورے سال آپ ایصال ثواب کرو، لیکن کسی خاص دن کو اگر آپ طے کر رہے ہیں یہ شریعت میں زیادتی ہے. اور اگر آپ اس کو سنت سمجھ کے کر رہے ہیں تو وہ بدعت ہے. نہ اس میں شرکت کرنا چاہیے، نہ پینا چاہیے، نہ پلانا چاہیے، نہ کھانا چاہیے، نہ کھلانا چاہیے. صاف صاف بات عرض ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جو بھی رسوم رواج کرنے کے کام کیا ہے؟ روزہ رکھو، 10ویں محرم کا روزہ رکھو. 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کا معاملہ کرو، یعنی خرچ کرنے میں، کھانے پینے میں. سمجھ میں آئی بات؟ روزہ رکھو، افطاری اچھی کرو، کھانا اچھا بناؤ. یہ شریعت میں پسندیدہ ہے. ایک روایت بھی ہے، ضعیف روایت، کہ جو 10ویں محرم کو اپنا دسترخوان کشادہ کرتا ہے، اپنے گھر والوں پر، اپنے آپ پر زیادہ خرچہ کرتا ہے، پورے سال اللہ تعالیٰ اس کو وسعت کا معاملہ اور برکت کا معاملہ کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے. تو یہ روایت میں ہے، یہ کرنے کا کام ہے. روزہ رکھیے، نہ کہ دوسرے جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیے.
نہ دیکھیے، اپنے بچوں کو بھی ایسی محفلوں سے دور رکھیے جو کفریہ شرکیاں ہیں اور جو ناجائز ہیں، جو اللہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ ایسی جگہ دکان لگانے سے بھی بچیے، ایسی جگہ جانے سے بھی بچیے کہ چلو جا کے دیکھیں وہ ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، آگ پہ کود رہے ہیں، آپ اپنا کام کیجئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، نیا ہجری سال شروع ہو چکا ہے، پیارے اللہ ہمیں اپنی زندگانی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ایک وقت آئے گا کہ ہماری زندگی کے لمحات ختم ہو جائیں گے، پھر آپ سے ملاقات کا لمحہ ہوگا۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں میں آپ کی محبت اور معرفت پیدا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، موت اس حال میں نصیب فرمائیے کہ آپ سے ملنے کا بے انتہا شوق ہو، حقوق اللہ، حقوق العباد اچھے انداز میں ادا ہو چکے ہوں، پیارے اللہ یا معاف ہو چکے ہیں، اس حال میں ہمیں موت نصیب فرمائیے۔ پیارے اللہ، کمی کوتاہی سے، حق تلفی سے، ظلم و ستم سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، زندگانی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، غفلت سے، لایانی سے، بیکاری سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، یہ عظمت والا مہینہ ہے، اسی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، شریعت سنت سے جو اعمال ثابت ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جو شریعت اور سنت میں ناپسندیدہ کام ہے، پیارے اللہ ایسے ناپسندیدہ کاموں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، بدعات، خرافات، رسوم رواج، پیارے اللہ دین کا مذاق بنانے اور اس کو سڑکوں پر عام کرنے اور سڑکوں کے سامنے، غیروں کے سامنے اپنے دین کو بدنام کرنے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، زبانی جمع خرچ کرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دیجئے، ہمیں دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں میں آپ کی محبت اور معرفت پیدا فرما دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے گھر والوں کی ہمارے دلوں میں عظمت اور محبت پیدا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان کھولنے اور اس پر طعن و تشنیع کرنے سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، جن کے دلوں میں بغض صحابہ ہے، جو صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں، پیارے اللہ ایسے لوگوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، ایسے لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کرنے کی ہمیں ڈنکے کی چوٹ پر توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں وہ نبی کے دشمن ہیں، اور جو نبی کے دشمن ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں۔ پیارے اللہ، ایسے لوگوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، آستین کے سانپوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، امت کے دلالوں اور مخبروں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دیجئے، آپ کے لیے، آپ کے دین کے سربلندی کے لیے پیارے اللہ بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے ذمے میں جو بھی ذمہ داریاں ہیں اس کو بحسن خوبی اور آپ کی رضا کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیر سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، صحابہ کرام کی مغفرت فرما دیجئے، بلکہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ ان سے راضی ہیں۔ پیارے اللہ، ہم سے بھی راضی ہو جائیے، ہمیں بھی ایسے بلند اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرما دیجئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تمام شہدائے کرام کو ہماری طرف سے، پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ان کی جو فرمودات ہیں، ان کے جو
ارشادات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ خلاف شریعت کاموں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے، فلسطین پر رحم فرما دیجئے، ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ دین کی سربلندی کی جو بھی کوششیں کی جا رہی ہیں جو آپ کی نظر میں مقبول ہیں، پیارے اللہ ہمیں بھی اس میں اپنا حصہ، ہماری اولاد کو بھی اپنا حصہ شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ حق دکھلائیے، حق سمجھائیے، اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ باطل دکھلائیے، باطل سمجھائیے، اہل باطل سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا